پاک امریکہ تعلقات میں بڑی پیش رفت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات۔ ٹرمپ کا فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اعزاز میں کیبنٹ روم میں ظہرانہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تاریخی دورہ پاک امریکہ تعلقات اور عالمی سطح پر پاکستان کی عسکری قیادت کی پہچان کی عکاسی کا مظہر۔ ملاقات پاکستان کی عسکری قیادت پر بڑھتے ہوئے اعتماد اور اہمیت کی نشاندہی کرتی ہے۔ فیلڈ مارشل کو وائٹ ہاؤس مدعو کرنا امریکی خارجہ پالیسی میں پاکستان کی اسٹریٹجک ترجیح کا واضح اشارہ ہے۔ آج پھر پیغام ہے، غیر مشروع سرنڈر کر دیں۔ ٹرمپ کی ایران کو پھر دھمکی۔ امریکی صدر نے کہا بہت دیر ہو چکی ہے، ایران نے 2 ہفتے پہلے کیوں بات نہیں کی؟ میں کیا کرنا چاہتا ہوں کوئی نہیں جانتا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کو کہا کہ کام جاری رکھیں۔ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو مزید مدد فراہم کرنے کا کوئی اشارہ نہیں دیا۔ آئندہ ہفتہ اہم ہے، ممکن ہے اس سے پہلے ہی بڑی کارروائی ہو۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ سب کتنی دیر چلے گا۔ ایران سرنڈر نہیں کرے گا، اپنے شہداء کے خون کو فراموش نہیں کرے گا، نہ ہی اپنی فضائی حدود کی خلاف ورزی پر خاموش رہے گا۔ امریکہ نے مداخلت کی تو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ آیت اللہ خامنئی کا امریکی صدر ٹرمپ کے بیان پر 2 ٹوک پیغام۔ اسرائیل پر حملے تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہا ایرانی سپریم لیڈر نے اسرائیل کو خبردار کیا، دشمن مسلم ملکوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیل نے بہت بڑی غلطی کی، سزا ضرور ملے گی۔ اگر کسی قسم کی فوجی مداخلت کی گئی تو اس کے ایسے ناقابل تلافی نتائج نکلیں گے جن کا ازالہ ممکن نہیں۔ صورتحال خطے میں ایران اور اسرائیل کے حوالے سے انتہائی افسوسناک ہے اور پاکستان نے بھرپور مذمت کی ہے۔ اسرائیل نے ایران کے خلاف کھلی جارحیت کی ہے۔ پاکستان کی ایران پر اسرائیل کی کھلی جارحیت کی بھرپور مذمت۔ اسرائیلی اقدامات عالمی اور خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو۔ کہا عالمی برادری ایران اسرائیل فوری جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرے۔ اسرائیل کی جارحیت سے ایران میں سینکڑوں لوگ شہید اور زخمی ہوئے۔ ایران کے صدر سے صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ بولے IMF کو بتا دیا ہے پاکستان کی زراعت اس وقت شدید دباؤ میں ہے، زراعت پر ٹیکس نہیں لگنے دیں گے، اور IMF نے بھی پاکستان کی یہ بات مان لی۔ ایران کو آپریشن وعدہ صادق سوم کی 12ویں لہر کا آغاز۔ اسرائیل پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے سپر ہیوی سجیل میزائل داغ دیے۔ ایرانی مسلح افواج کا مقبوضہ علاقوں میں میزائل حملہ۔ تل ابیب، نتانیہ، ہاشفیلا میں سائرن کی گونج۔ اسرائیل پر ہائپر سونک میزائل داغے۔ فرسٹ جنریشن فتح میزائل نے اسرائیلی دفاعی نظام کو ہلا دیا۔ اسرائیلی شہری بنکروں میں گھس گئے۔ اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس امان کی تنصیبات ایک بڑا گودام اور میرون کا حساس فضائی نگرانی کا اڈہ بھی نشانہ بنا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے واضح کیا، ایران اپنا پرامن جوہری پروگرام جاری رکھے گا۔ اسرائیل کے ایران پر وحشیانہ حملے۔ تہران میں ریڈ کریسنٹ کے مرکز کے قریب فضائی حملہ۔ شدید دھماکے کی آوازیں۔ اصفہان میں کار پر حملے میں حاملہ خاتون شوہر سمیت شہید۔ حملوں میں شہادتیں 272 تک جا پہنچیں۔ ایرانی دفاعی نظام اور اسرائیلی حملے ناکام بنانے کے لیے فعال۔ ایران نے اسرائیل کے 22 ڈرونز کو مار گرایا۔ صبح ہونے والے حملے میں اسرائیل نے تہران سے مغربی علاقوں کو ملانے والی شاہراہ کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں کی نماز جنازہ ادا۔ 8 افراد کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ ایران نے کوئی وفد عمانی دارالحکومت مسقط نہیں بھیجا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی مذاکرات کے لیے وفد عمان بھیجنے کی خبر کی تردید۔ غیر ملکی نیوز ایجنسی رائٹرز نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ سے مذاکرات کے لیے ایرانی وفد مسقط پہنچا ہے۔ اماراتی صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ خطے میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے اقدامات جاری رکھنے کی یقین دہانی۔ اماراتی صدر نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں ایران اور اس کے عوام کے ساتھ ہیں۔ UAE کا سلامتی کونسل سے تنازع فوری حل کروانے پر زور۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حماد الثانی کو ایرانی صدر کا خط موصول۔ روسی صدر پیوٹن کا اماراتی ہم منصب سے رابطہ۔ ایران اسرائیل کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ پیوٹن کا جنگ کے فوری خاتمے پر زور۔ فرانسیسی صدر نے کہا سفارتکاری ہی واحد اور پائیدار راستہ ہے۔ روس نے بھی امریکہ کو جنگ میں مداخلت سے خبردار کر دیا۔ روس کے نائب وزیر خارجہ کے ایران کے خلاف جارحیت میں براہ راست فوجی امداد سے باز رہنے کی تنبیہ۔
सरगई रियाबकोफ ने खबरदार किया कि इसराइल को अमरीका की बराह रास्त फौजी मदद मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को शदीद तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार बना सकती है। नेतन्याहू ने हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का सख्त रद्द-ए-अमल, कहा ईरान का इसराइल की रियासती दहशत गर्दी के खिलाफ अपना दिफा करते हुए हर हरबा आजमाना इंतहाई जायज़ और दुरुस्त है। इसराइल की जानिब से इंसानियत के खिलाफ संगीन जुर्म जारी है। मशरिक़ वस्ता के तमाम ममालिक एटमी अदम फैलाव के मुआहदे पर दस्तखत के हामी हैं। ईरान इसराइल जंग से न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी अमन को भी सख्त खतरा है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने 21 मुस्लिम मुल्कों का मुश्तरका बयान पढ़कर सुना दिया। मुस्लिम मुल्कों के वज़राए ख़ारजा ने ईरान पर इसराइली जारहत की सख्त मज़म्मत की। फौरी तौर पर जंगबंदी का मुतालबा किया गया। शेरी रहमान बोली, इसराइल ने वही जंग मुसल्लत की जो भारत ने पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश की थी। नेतन्याहू ईरान के जौहरी हथियारों के खिलाफ बयानबाजी से बाज न आए। इसराइली वज़ीर आज़म का ईरान के जौहरी हथियारों से मुतालिक प्रोपेगेंडा नया नहीं, दहाइयों से नेतन्याहू पर ईरान के जौहरी हथियारों का भूत सवार। 1995 से 2025 आ गया नेतन्याहू के वही इल्ज़ामात। ईरान को रोको, ईरान को रोको, वो जौहरी बम बना लेगा। ईरान इसराइल की जंग के दौरान अमरीकी तैयारों की गैर मामूली मुंतकली। गुज़िश्ता 3 रोज़ में कम अज़ कम 30 अमरीकी फ़ौजी तैयारे अमरीकी अड्डों से यूरोप मुंतकिल हुए। BBC के मुताबिक अमरीकी फ़ौजी टैंकर तैयारे लड़ाका तैयारों और बमबार तैयारों को दोबारा ईंधन देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तैयारे ऐसे वक्त में मुंतकिल किए गए जब इसराइल और ईरान के एक दूसरे पर हमले जारी हैं। इसराइल की हठधर्मी सच दिखाने और बताने पर ईरान की आवाज़ दबाने लगा। ईरानी प्रोफेसर मोहम्मद मरंदी को प्रोग्राम के दौरान इमारत खाली करने के लिए कहा गया। इसराइली दहशतगर्दी के हाथों मजबूर होकर मुकर्ररा वक्त से कबल इंटरव्यू ख़त्म करने पर मजबूर हो गए। ईरानी कौम और फोर्सेस का जज्बा सेहूनी होश खो बैठे। ईरानी फोर्सेस के हाथों गिरफ्तारी पर इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट की खुदकुशी की कोशिश। ईरानी फोर्सेस ने खुदकुशी की कोशिश नाकाम बना दी। मोसाद के एजेंट की वीडियो मंजर आम पर। ईरान में फंसे ज़ायरीन की वतन वापसी। ज़मीनी रास्ते अशकाबाद पहुँचने वाले 107 पाकिस्तानियों को PIA की खुसूसी परवाज़ के ज़रिए इस्लामाबाद पहुँचाया गया। 300 से ज़ायद पाकिस्तानी पाक ईरान बॉर्डर के रास्ते तफ्तान पहुँचे। ज़ायरीन और तुलबा पर मुश्तमिल काफ़िला तफ्तान से कोयटा पहुँच गया। भारतीय वज़ीर आज़म का पाक भारत तनाज़े पर अमरीकी किरदार तस्लीम करने से इनकार। भारतीय सेक्रेटरी ख़ारजा विक्रम मिस्री ने कहा, अमरीकी सदर ट्रंप और भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को बताया, भारत किसी तीसरे फरीक की सालिसी नहीं मानेगा। मोदी ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात से भी इनकार कर दिया। गजा में सिहोनी दहशतगर्दी। सालेउद्दीन में इंसानियत सोज हमलों में इमदादी मरकज़ पर आए 34 फ़लस्तीनी शहीद। ज़मीनी कार्रवाइयों में जबालिया में फ़लस्तीनियों के घर मिस्मार। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली हमलों में 89 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बने। 70 अफराद को इमदादी मराकज़ पर निशाना बनाया गया। 200 से ज़ायद ज़ख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। वफाकी हुकूमत का सोलर पैनल्स पर आयद सेल्स टैक्स में कमी का ऐलान। सोलर पैनल पर बजट में आयद 18% सेल्स टैक्स को कम करके 10% कर दिया गया। इसहाक डार कहते हैं, हुकूमत ने बाज़ बजट तजावीज़ पर नज़रसानी की है। बजट पर इत्तेहादियों से मशावरत जारी है। बजट गुमराहकुन और फ्रॉड है। अवाम के गले पर छुरी फेरी गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, नई माली साल का बजट इतलाक से कबल ही अपनी मौत आप मर जाएगा। असद केसर बोले, हमें जायज़ हक से महरूम रखा जा रहा है, इसकी मजम्मत करता हूँ। आज़ाद कश्मीर का 310 अरब 20 करोड़ रुपए का बजट पेश। नए बजट में पिछले माली साल की निस्बत 86 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफा। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 10%, जबकि पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना अब्दुल माजिद खान ने कहा कि 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है और कसीर माली वसाइल की दस्तयाबी के अलावा मालियाती नज़्म ज़ब्त को मुमकिन बनाना इस हुकूमत का कारनामा है।
ملک کے دیگر شہروں میں گرمی کی شدت برقرار، میدانی علاقوں میں دن کے اوقات میں شدید گرمی کا راج۔ کراچی میں گزشتہ رات سے سمندری ہوائیں بحال ہونے سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات کے ملک بھر میں 25 جون تا 2 جولائی تک مانسون کا پہلا اسپیل متوقع۔ FIH نیشنز کا پاکستان نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پاکستان بہتر گول اوسط کی بنیاد پر سیمی فائنل میں پہنچا۔ پاکستان پول میں بھی 4 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا۔ پاکستان کا سیمی فائنل میں کل فرانس سے مقابلہ ہوگا۔ پاکستان کو آج نیوزی لینڈ کے ہاتھوں 4-3 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ایرون فنچ نے بابر اعظم کو دنیا کرکٹ کا بڑا کھلاڑی قرار دے دیا۔ سابق آسٹریلوی کپتان کا کہنا تھا کہ BBL ڈرافٹ میں پاکستانی کھلاڑیوں میں بابر اعظم سے بڑا کوئی نام نہیں۔ ایرون فنچ نے پاکستانی کھلاڑیوں اور بابر اعظم کی بیٹنگ کی کھول کر تعریف کی۔ سابق آسٹریلوی کپتان نے کہا کہ شاہین شاہ افریدی بھی بگ بیش لیگ کے ڈرافٹ کا حصہ ہیں۔ وہ میچ ونر اور بہترین پرفارمر ہیں۔ اور صوفی بزرگ سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے 1295ویں عرس کی تقریبات، ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری، محافل نعت اور سمع کا اہتمام، زائرین کی سہولت کے لیے مخصوص انتظامات۔